السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یقیناً یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے تک سمت نہ رکھتے ہوئے اس کو آگے ضرور شیئر کریں۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ میں ایک سوامی جی کے بارے میں پڑھ رہا تھا جن کا نام ہے سوامی لکشمی شنکر آچاریہ۔ تو دیکھیں، انہوں نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی اسلام کے خلاف، جس کا نام تھا اسلامک آتنکواد کی ہسٹری۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد ان کا جو مائنڈ ہے پورا چینج ہو گیا، اور انہوں نے پھر اسلام کے بارے میں دوسری کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے دیا کہ اسلام آتنک یا آدرش، یہ انہوں نے کتاب لکھی۔ تو جب میں نے ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر غیر مسلموں کے دماغ میں یہ بات کیوں آتی ہے کہ اسلام ان کے لیے خطرناک ہے، یہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے اور اس سے تمام غیر مسلموں کو نقصان ہو سکتا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، آخر ان کے دماغ میں یہ کیوں آتا ہے؟ جب میں نے اس کے بارے میں پورے طریقے سے جاننے کی کوشش کی تو ایک بات نکل کر سامنے آئی، وہ یہ کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں غیر مسلموں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کو لے کر کے وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار واقعی قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اگر مسلمان کہیں پر زیادہ ہو جائیں تو وہ کیا کریں، غیر مسلموں کو ماریں یا ان کو قتل کر دیں یا ان کو قید کر دیں یا ان کو تکلیف پہنچائیں۔ تو یہ بات لے کر کے غیر مسلموں کو کیا کیا جاتا ہے؟ جو ابھی ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح طریقے کی نالج نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، غیر مسلموں کو بھڑکاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دیش کی بات ہو، امریکہ ہو یا یہودی ہو یا پھر کوئی بھی ہو۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ تر اسلام کی ان آیتوں کو لے کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو شنکر آچاریہ ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کا مائنڈ کیسے تبدیل ہوا، کیسے چینج ہوا۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا جس کا نام ہے دینک جاگرن، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اسلام ہی آتنکواد پھیلاتا ہے، اور اس میں بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں دے رکھی تھی جن کے بارے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جیسے کہ سورہ توبہ میں دیکھ لیں آپ، آیت نمبر 4-5 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، جس میں صاف صاف ایسا لگ رہا ہے، دکھ رہا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تم کیا کرو، مشرکوں کو قتل کر دو جہاں بھی ان کو پاؤ، حیث وجدتموہم۔ تو اس کے ذریعے سے اس نے دکھانے کی کوشش کی۔ اب شنکراچاریہ کہتے ہیں کہ میں سیدھا گیا الہ آباد، اور میں نے وہاں جا کر کے جو قرآن پاک کا انواد ہوتا ہے، ٹرانسلیشن ہوتا ہے، میں نے ہندی میں اس کو لے لیا، اور جب میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو مجھے وہ آیت مل گئی، اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ وہ کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا۔ اس کے بعد میں نے کتاب لکھ ڈالی جس کا نام تھا اسلامک آتنکواد کی ہسٹری۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے ایک اور بڑی کتاب لکھنے کا من ہوا کہ میں اسلام کو ابھی بڑے طریقے سے کیا کروں، ایکسپوز کروں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک میرے سجن ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو واقعی پیسہ چاہیے، اگر آپ کو رائلٹی چاہیے تو آپ کیا کریں، ایک بڑی کتاب لکھیں، اور اس میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اس کے ذریعے بہت سارا چندہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں گیا اور میں جا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جیونی پر لکھی ہوئی کتاب لی، اور جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، کہتے ہیں میں پڑھتا رہا اور میرا مائنڈ چینج ہو گیا۔ یعنی جن آیتوں کو مجھے لگ رہا تھا کہ غیر مسلموں کو قتل کرنے اور ان کو مارنے کے بارے میں آئی ہیں، کہتے ہیں پھر مجھے لگا کہ یہ آیتیں انہیں مارنے کے لیے نہیں بلکہ آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے آئی ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھی تو ہسٹری پڑھتے ہی ان کا جو مائنڈ ہے وہ دھیرے بدلنے لگا، اور پھر انہوں نے اس بات کو خلاصہ کیا کہ ہاں اسلام جو ہے وہ آتنک نہیں ہے بلکہ اسلام آدرش ہے۔ پھر انہوں نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں کہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن کریم ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ اگر اس کو انسان اپنا لے تو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو اپنی جینے کی کلا اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ جو کتاب ہے، یعنی ایک اور کتاب انہوں نے پنڈت جی نے لکھی جس کا نام رکھا تھا انہوں نے کہ قرآن جینے کی کلا، اس کو بعد میں انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کیا گیا، اسلام ان آرٹ آف لیونگ۔ تو دیکھیے، یہاں سے جو بھی لوگ قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ لوگ قرآن کے بارے میں غلط بولتے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط بولتے ہیں، لیکن جب ان کو قرآن کا صحیح علم ہو جاتا ہے، گیان ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قرآن کے ماننے والے بن جاتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن پاک کی 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ غصے میں انسان کتنی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، لیکن قرآن کریم میں سب سے زیادہ غصے سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ جیسے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین،
یعنی اے محبوب آپ کیا کریں، معافی کو اپنا شعار بنا لیں، یعنی سب کو معاف کریں، اور اس کے بعد کیا کریں، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ کیا کریں، نیکی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل ہیں ان سے اعراض کریں، یعنی ان سے تھوڑا دور رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی غصہ پی لینے والا اور لوگوں کو معاف کر دینے والا، یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بے پناہ پسند فرماتا ہے۔ شنکراچاریہ کہتے ہیں کہ میں ان آیتوں سے اتنا پربھاوت ہوا کہ مجھے اتنا زیادہ سکھ کسی اور کتاب کو پڑھ کر نہیں ملا جتنا کہ قرآن پاک کو پڑھ کر کے ملا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتوں کے بارے میں کہتے ہیں سوامی جی، ایک جگہ اور یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیے ہر مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی عورت کسی مرد کو دیکھے تو اپنی نظروں کو نیچی کر لے۔ وہ کہتے ہیں لیکن قرآن میں ایک الگ ہی اسلوب ملا۔ وہ کہتے ہیں میں اس کو پڑھ کر کے اور زیادہ قرآن پاک کا مرید ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دوسرے مذہب میں کہتے ہیں عورت کسی مرد کو دیکھ کر نظریں نیچی کر لے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں سب سے پہلے مرد کو کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یعنی اے لوگوں جب تم کسی عورت کی طرف نظر کرو تو اس سے پہلے تمہاری نظر پڑے فوراً اپنی نظروں کو نیچے کر لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا، مطلب یہ ہے کہ اگر مرد عورت کو دیکھے تو نظروں کو نیچے کر لے، اور عورت مرد کو دیکھے تو وہ بھی نظروں کو نیچے کر لے۔ اگر یہ ضابط حیات بنا لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا سے سارے جو آج کل زنا خوریاں ہو رہی ہیں یا آج کل جو ریپ ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ دنیا کو صحیح دشا دکھانے کے لیے قرآن پاک کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی بہترین انداز میں ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، تو لہٰذا جو بھی غیر مسلم ہیں جب تک وہ قرآن کو صحیح طریقے سے یہ نہیں سمجھیں گے کہ قرآن کس لیے اترا ہے، کہ یہ قرآن کی آیتیں کس لیے نازل ہوئی، تب تک آپ صحیح راستے کو نہیں چن سکتے۔ یہ میرا ویڈیو آگے پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوں گے بلال متوق کو، انہوں نے ایک لیکھ لکھا تھا اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں دی تھی، تو وہ آیتیں دیکھنے کے لیے کہ کیا واستو میں صحیح ہے کہ نہیں، میں الہ آباد میں ایک دکان میں گیا، ہندی کا انواد لے آیا اور اس میں ہم نے دیکھا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت ویسے ہی موجود تھی، تو مجھے لگا کہ یہ بات صحیح ہے، اور میں نے کتاب لکھی اسلامک آتنکواد کا اتہاس۔ بالا صاحب ٹھاکرے کو بہت پسند آئی، انہوں نے اس کا انگریزی ٹرانسلیشن کرایا، دا ہسٹری آف اسلامک ٹیررزم کے نام سے۔ بڑی کتاب ہونی چاہیے۔ اس کو لکھنے کے لیے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی۔ جب جیونی پڑھی تو جو قرآن مجید کی آیتوں کو میں نے آتنکواد سے جوڑا تھا کہ ان آیتوں کی وجہ سے آتنکوادی بنتے ہیں، لیکن جیونی پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ آیتیں آتنکواد کو روکنے کے لیے ہیں، آتنکوادیوں کو، سبحان اللہ، کیونکہ ان میں جو یدھ کا آدیش تھا وہ آتنکواد اور آتنکوادیوں کے ورد تھا۔ تو مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ایک دھرماچار سے ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ غلطی کیوں ہوئی؟ وہ غلطی کا ذمہ دار میں نہیں تھا، اس غلطی کا ذمہ دار انواد کرنے والا تھا، جس نے یہ نہیں بتایا کہ آیت کا مطلب کیسے سمجھیں۔ کسی بھی ہم یہاں جو غیر مسلم بھائی ہوں گے ان کو میں بتاؤں کہ آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آیت کیوں اور کن پرستتیوں میں آئی، یہ جب جانیں گے تبھی صحیح ارتھ معلوم ہوگا۔